اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 98 لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا خیر فی کثیر من نجواہم نجوا کا مطلب ہے سرگوشی کرنا، کان میں بات کہنا، اور خفیہ مشورے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے 28ویں پارے میں صفحہ نمبر 544 سورہ مجادلہ پارہ 28 قد سمع اللہ۔ پانچ سو چوالیس 544 اس صفحے پر آنے والی آیات میں سے پہلی آیت اور دوسری آیت اور تیسری آیت، لگاتار 3 آیتوں میں سرگوشی کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی نہیں۔ ما یکون من نجوا، یہ لفظ ہے نجوا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی چھپ کر کوئی بات کہتے ہیں تو چوتھا وہاں اللہ ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 مل کر کوئی خفیہ مشورہ کریں تو چھٹا اللہ ہے۔ ولا ادنی من ذلک، اس سے کم ہو، اس سے کم مطلب 3 سے کم کتنے ہوں گے؟ 2 بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے کان میں۔ ولا اکثر، یا زیادہ ہوں، 100 200 500 1000، چھوٹا یا بڑا خفیہ کوئی مشورہ ہو تو یہ نہ سوچو کہ ہم اکیلے ہیں، جو چاہیں کریں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اینما کانوا، جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، دنیا میں اگر ان کے اس خفیہ مشورے کو اللہ نے چھپا کے رکھا اور ان کا راز نہیں کھلا اور ان نے جو سرگوشیاں کی ہیں ان پر پردہ پڑا رہ گیا تو کیا ہوا؟ ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، ان کی ان حرکتوں کا قیامت کے دن کو پتہ چل جائے گا، کھول کر سامنے بیان کیا۔ اگلی آیت میں فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوا، آپ کو نہیں پتہ وہ لوگ جن کو منع کیا گیا تھا کہ کان میں باتیں نہ کیا کریں، خفیہ مشورے نہ کیا کریں۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر باز نہیں آتے اور وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ یتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے کان میں، بالاثم گناہ کی باتیں، والعدوان ظلم و ستم کی باتیں، معصیۃ الرسول رسول کی نافرمانی کی باتیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، اے ایمان والو جب تم کو ایک دوسرے سے چوری چھپے کوئی بات کہنی ہو، مجبوری ہو، تو کوئی حرج، کبھی ہوتی ہے ضرورت، لیکن اس بات کا خیال رکھو لا تتناجوا بالاثم والعدوان، گناہ کی، ظلم و ستم کی باتیں نہ کیا کرو، ومعصیۃ الرسول، شریعت کی، رسول کی مخالفت کی باتیں نہ کیا کرو۔ پھر کیا کرو؟ تناجوا بالبر والتقوی، نیکی کی، پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا انما النجوى من الشیطان، سرگوشیاں اصل میں شیطان کرواتا ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو تکلیف میں مبتلا کرے۔
یہ پورا رکوع ہے، اس میں احکام بیان کیے گئے، ذہن میں آ گیا میرے اچانک۔ اس سے پہلے جو سبق ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا تھا، بشیر نام کے ایک آدمی نے چوری کی تھی مدینہ منورہ، اور چوری کرنے کے بعد جب راز کھلنے لگا تو انہوں نے چھپ چھپا کر آپس میں ایک چال چلی، چند لوگوں کو مل کر کہا کہ چوری تو ہو گئی ہے، اب قبیلے کی بدنامی ہوگی، اس لیے یہ چوری کسی ایسے آدمی کے سر ڈال دو جس کو سزا ملے، ہم بچ جائیں۔ اور وہ ڈال دی گئی کس کے سر؟ پہلے ایک مسلمان کے سر ڈالنے لگے تھے اور پھر ایک یہودی کے سر، حضرت رفاعہ نام کے ایک مسلمان کے سر پہلے ڈالے۔ وہ بڑے سخت مزاج تھے، انہوں نے کہا اچھا تم میرے اوپر الزام لگاتے ہو، اللہ کی قسم جب تک چوری صحیح طریقے پہ کھلے گی نہیں اب بیٹھوں گا۔ تو گھبرا گئے، سوچا ہم تو پھنس گئے، اب کیا کریں؟ تو اب بات بدل دی کہ نہیں آپ نے کوئی چوری نہیں کی ہے، وہ کسی اور نے کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ اب ایک یہودی کے سر پہ ڈالے، پھر مشورہ کیا کہ اس کو سزا لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خفیہ تدبیر کو کھول دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ کر دیتے اس یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا، چونکہ حالات ایسے ہی تھے کہ اس پر جرم ثابت ہو رہا تھا، آیت آ گئی کہ نہیں چور ہی شور کر رہا ہے، یہی ہے چور، تو بھاگ گیا۔ اس ضمن میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، زیادہ تر چوری چھپے باتیں کرنے اور سرگوشی کرنے میں خیر نہیں ہوتی۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کنستل کاتھوا نہیں، اس میں عام طور پہ خیر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کے احکام بیان کیے کہ اگر مجبوری میں کہیں کوئی ضرورت کی بات کہنی ہو تو پھر اس کے احکامات یہ ہیں کہ اگر وہاں بہت سارے آدمی بیٹھے ہوں تو ان کی موجودگی میں 2 آدمی کان میں خسر خسر نہ کریں، باقی سوچیں گے پتہ نہیں ہمارے بات میں کریں۔ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان 3 میں سے 2 کو اجازت نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کریں، اگر ایسا ہو تو پھر اس سے بات کہہ دیں کہ بھائی ہمیں کچھ آپس میں ایسی بات ہے جو ہم آپ سے نہیں کہہ سکتے، ہم اس وقت اٹھ جاتے ہیں، ہم باہر ہو جا کر بات کریں گے، اس کو کوئی ایسی بات محسوس نہ ہو کہ یہ میرے متعلق کچھ کر رہے ہیں، رنجیدہ ہوگا، دل دکھے گا اس کا۔ تو فرمایا عام طور پہ جو لوگ خفیہ مشورے کرتے ہیں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ان میں خیر نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی بری بات ہوتی ہے جس کو لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ بری بات بھی نہیں ہوتی، کچھ باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں اگر کوئی آدمی صدقے کی بات کہے، کسی کو کان میں کہے بھائی صدقہ کرو، خیرات کرو، او معروف یا کسی نیکی کی بات کہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی 2 طرح کی ہیں، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا جو کرنا چاہیے وہ بھی کیا ہے، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، کسی کام سے منع کرے جس سے رکنا چاہیے، جیسے یوں کہے چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، تو یہ دونوں نیکیاں ہیں نا۔ تو شریعت کے احکام پر عمل کے لیے دین کی کوئی بات کسی کو بتائے، بھلائی کی کوئی بات کسی کو بتائے، تو پھر ایسی بات چوری چھپے کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو کر سکتا ہے۔ اچھا اب بھلائی کی بات اور صدقہ چوری چھپے کیوں کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفلی صدقہ کرنے کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت کا منشا یہ ہے کہ نفلی اعمال چوری چھپے ہی کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں اخلاص ختم ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ فرض نماز کہاں پڑھیں؟ کھل کے جماعت کے ساتھ، روزے کب رکھیں؟ کھل کے لوگوں کے ساتھ، حج کریں، لیکن نفلی روزے رکھنے ہوں، تہجد پڑھنی ہو، نفل نمازیں پڑھنی ہوں، ذکر اذکار کرنا ہو، تو جہاں تک ہو سکے چوری چھپے کرو۔ مجمع عام میں کرو گے، لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے بہت بڑا بزرگ ہے، شیطان ذہن میں بات ڈالے گا کہ تجھ کو لوگ بزرگ سمجھ رہے ہیں، تو عمل کا اخلاص ختم ہو جائے گا۔ ہاں ایسی جگہ جہاں سارے اعمال میں لگے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی حرج نہیں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، سب بھلے کام میں لگے ہیں، تو وہاں اخلاص ختم ہونے کا خطرہ نہیں۔ ورنہ نفلی عبادات ایسے ہی زکوٰۃ کھل کے دو، صدقہ فطر کھل کے دو، عشر کھل کے دو، قربانی کھل کے کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہ بھی کریں، لیکن ایسے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی مسافر کو مدد کرنی ہے، کسی بیوہ محتاج کو کچھ دینا ہے تو چوری چھپے دو تاکہ اس کی عزت بھی بچی رہے اور اخلاص بھی باقی رہے۔ او اصلاح بین الناس، ہاں اسی طرح نیکی کی بات بھی کبھی چوری چھپے کہنی پڑتی ہے، اور گناہ سے بھی کبھی چوری چھپے روکنا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی عزت والا مسجد میں آ گیا ہے اور یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط حرکت کر رہا ہے، اگر اس کو سب کے سامنے ٹوکیں گے تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ الجھے گا اور دوبارہ مسجد میں نہیں، تو اس کو کنارے پر لے کر بات کریں۔
ایک آدمی ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو روکنا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے سب کے سامنے کہوں گا تو مسئلہ بگڑ جائے گا، یہ مخالفت پر اتر آئے گا، بات نہیں مانے گا اور سرکشی کرے گا، تو اس کو پیار محبت سے الگ لے کر جائیں گے. یہ کمزوری ہے، میں نے بتایا انداز ایسا. اس لیے بھلائی کی بات بھی، نیکی کا حکم بھی اور برائی سے روکنا بھی کبھی کبھی خفیہ ہی بہتر ہے. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے، بھی خاموشی کے ساتھ کروائے. کبھی کھل کے کروانی پڑتی ہے، کبھی چوری چوری. مثال کے طور پہ دو میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے گھر میں، آپ کو پتہ ہے، تو کہ ڈنڈورا پیٹیں گے، فلاں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، میں اس کی صلاح کرانے جا رہا ہوں، اس سے تو اور بدنامی ہو جائے گی ان کی. انہیں کسی کو نہیں بتایا، لڑے ہوئے ہیں، دو بہن بھائی آپس میں لڑے ہیں، اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا ہے، کسی کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ چل گیا، تو خاموشی کے ساتھ ان کو کمرے میں بند کرو، وہیں بات کرو ان کے ساتھ، تاکہ تیسرا آدمی نہ سنے. تو اس طرح کی کوئی بات خفیہ کرنی ہو تو اس میں تو خیر ہے، ورنہ عام طور پہ سرگوشی اور خفیہ مشورے گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لیکن جو آدمی نیکی کا کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس کو تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بڑا اجر دیں گے. لیکن نیکی کے کام ہی کوئی دکھاوے کے لیے کرے تو نیکی برباد، گناہ لازم. ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ہو جائے گا. ایک آدمی ہے وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے بہت بڑا سخی، یا کسی کی اس لیے مدد کر رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے مدد کروں گا تو اور ذلیل ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ لگے کہ بڑا انتہائی بیچارہ غریب اور مجبور ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر ثواب نہیں ہوگا، الٹا گناہ ہوگا. تو یہ شرطیں ہیں کہ اعمال صالحہ میں نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے. نیت اچھی نہ ہو تو قیامت کے دن بری نیت کی وجہ سے شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. عالم، سخی اور شہید. سخی جس نے مال دولت لٹائی، مال کی قربانی، شہید جس نے جان کی قربانی، دونوں جہنم میں گئے. اور عالم جس نے اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچایا، جہنم میں چلے جائیں گے بدنیتی کی وجہ سے. اس لیے سرگوشی کرنی ہو یا کھل کے بات کرنی ہو، نیت صحیح ہو اور طریقہ کار صحیح. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص بھی یشاقق، شقاق کرے، مخالفت کرے، کس کی؟ رسول کی، پیغمبر کی مخالفت کرے، چاہے نبی کی اس دنیا میں موجود ہونے کے وقت یا اس دنیا سے نبی رخصت ہو گئے اس کے بعد کوئی شخص نبی کی مخالفت کرے. نبی کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کی مخالفت، حدیث کی مخالفت، سنت کی مخالفت، صحابہ کی مخالفت، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کا نہ کرنا، ان کے خلاف محاذ کھڑا کرنا، شریعت کے ایسے مطلب اور احکام کے ایسی تشریح اور تعبیر کرنا جو اللہ کے رسول اور صحابہ سے منقول نہیں ہے. قرآن و سنت کا وہ مطلب بیان کرنا جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول نہیں ہے، یہ ہے نبی کی مخالفت. یا نبی کے طریقہ چھوڑ کر اپنی شکل و صورت، اپنے کردار، اخلاق اور اعمال کو غیروں جیسا بنا لینا، یہ ہے نبی کی مخالفت. بڑا وسیع مفہوم ہے اس میں، اعمال کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اور عقائد اور ایمان کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی نبی کی مخالفت اگر کسی نے کی، یہ ہو گیا ایک مسئلہ، ایک جرم. دوسرا جرم وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا مشترکہ طریقہ چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا. مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ دینا اور غیروں کا طریقہ اختیار کرنا، دو الگ الگ چیزیں بتائیں. اس سے پتہ چلا نبی کی مخالفت جس طرح جرم ہے، اسی طرح وہ کام جو عامت المسلمین کر رہے ہیں ان کی مخالفت بھی جرم ہے. ان دونوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایسی حرکت کرے گا نولیہ ما تولیٰ، وہ جو کرتا ہے نا ہم اس کو کرنے دیں گے. جو وہ کرتا ہے پکڑیں گے نہیں، ایک دم اس کا گلا نہیں گھونٹیں گے، کرتا ہے جو کرنے دیں. لیکن کب تک؟ نسلہ جہنم، گھسیٹ لائیں گے اس کو ہم قیامت کے دن جہنم. وساعت مسیرہ، اور جہنم کا پتہ ہے کہ وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. جہنم کا سامنا کرنا اور جہنم میں جانا یہ بڑی بدبختی، بڑی بدقسمتی ہے اور بڑا عذاب ہے اللہ. اور اس سے بچنا چاہو تو پھر دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمیشہ نبی کی اتباع کرو، اور دوسری یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان والوں کے مشترکہ فیصلوں کے ساتھ لگے. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس طرح پیغمبر کی اتباع فرض اور
واجب اور لازم ہے، اور اس کی مخالفت بے دینی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اہل حق جماعت کا مشترکہ فیصلہ اور عمل جو ہے وہ بھی حجت اور دلیل ہے، اس کی مخالفت بھی گناہ اور جرم۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں قرآن ایک چیز، سنت کتنی ہو گئی؟ 2، صحابہ کا اجماع، صحابہ کا فیصلہ، یا کسی صحابی کی کوئی ایک الگ سے روایت جس کو کوئی موجود ہو، لیکن جہاں اختلاف ہو جائے وہاں دیکھا جائے گا کہ اکثریت کس طرف ہے۔ یا اسی طریقے سے صحابہ کے بعد ائمہ مجتہدین اور امت کے اہل حق علماء کا کسی چیز پر متفق ہو جانا، یہ قرآن اور حدیث کی طرح حجت ہے، اور اس کی پابندی بھی مسلمانوں پر لازم۔ اب دیکھو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق مسلمانوں کا اہل حق کا یہ عقیدہ، مثال دے رہا ہوں، اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی ایک صحابی کے گناہ کو گناہ کہنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھنا، صحابہ سے گناہ ہو گئے یہ تو کہہ سکتے ہیں صحابہ سے گناہ، لیکن اب کسی صحابی سے تو ہوا ہوگا نا کوئی گناہ، جس صحابی سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا، اب اس کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ اس نے کیا۔ مثلا زنا ایک گناہ ہے اور کسی صحابی سے یہ گناہ ہوا بھی ہے، تو یوں تو کہہ سکتے ہیں کسی صحابی سے زنا کا گناہ ہو چکا ہے، لیکن اس صحابی کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے اس نے یہ زنا کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے ائمہ اہل حق کا اس پر اتفاق ہے کہ جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت کی گئی اور ان کے حالات بنے، ان سے جو گناہ ہوئے، ان گناہوں کے بعد قرآن نے صاف اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی ہے؟ تو بتلاؤ گناہ گار سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ گناہ گار سے ناراض ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب اگر صحابہ نے گناہ کیے ہیں اور گناہ باقی ہیں، پھر اللہ کیسے راضی ہو گیا؟ اس سے پتہ چلا صحابہ سے اگر کوئی گناہ ہوا بھی تھا وہ معاف ہو گیا۔ جب اللہ نے اس کو معاف کر کے اللہ اس سے راضی ہونے کا فیصلہ بھی کر رہے ہیں اور پیغام بھی سن دے رہے ہیں، تو مجھ کو اور آپ کو کیا حق بنتا ہے ہم کسی صحابی کے بارے میں کہیں فلاں صحابی غلط تھا؟ یہی وجہ ہے کہ مشاجرات صحابہ، حضرات صحابہ کا آپسی اختلاف، جیسے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں ایک جنگ ہو گئی، اس میں صحابہ دونوں طرف سے شہید ہوئے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی حضرات صحابہ میں کس مسئلے پر، لیکن یہ کھل کے کہنا کہ فلاں صحابی غلط تھا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ دونوں طرف کے صحابہ اجتہاد کر رہے تھے اس مسئلے میں، ایک کی یہ رائے تھی ایک کی یہ رائے، دونوں مخلص تھے، ان میں سے ایک کی رائے صحیح ہو سکتی ہے ایک کی غلط، لیکن کس کی صحیح تھی کس کی غلط ہے کھل کے یہ فیصلہ نہ کرو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب اگر کوئی آج کوئی بدبخت، کوئی زندیق، ملحد اور بے دین حضرات صحابہ کو مطعون کرے اور کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے، جیسے علی مرزا جیسا لعنتی آدمی، اس کا ایک مستقل ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے، یہ شیعوں کے پیٹ میں سے نکلی ہوئی جماعت ہے، اہل سنت والجماعت کا نام لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نامہ اعمال کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے صحیح کیا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے سبیل المومنین کی مخالفت کی ہے، سبیل المومنین میں نے مسلمانوں کے اجتماعی مسئلے کی، تو قرآن کہتا ہے نولی ما تولا، کرنے تو کیا کرتے ہیں، نصلہ جہنم گھسیٹ لیں گے جہنم، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ یہ چاہے کتنے بڑے سکالر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ سے، ائمہ مجتہدین اور اہل حق اہل سنت والجماعت سے منقول نہیں، اس طرح کی کوئی تشریح کرنا جو براہ راست ٹکرا بھی رہی ہو، جیسے جاوید غامدی کر رہا ہے اور اس کے فالوورز بھی بہت سارے ہیں، یہ بھی سبیل المومنین کی مخالفت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اس لیے کہ جو قرآن و حدیث کی تعبیر اور تشریح یہ کر رہے ہیں یہ نہ صحابہ سے منقول ہے، نہ حضور نے بیان کی، نہ ائمہ مجتہدین نے بیان کی، نہ ان کے بعد امت نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا آج کے اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی وہ تشریح اور تعبیر کر رہے ہیں جو امت کے اجماعی فیصلے کے خلاف ہے، پھر چاہے وہ قرآن سے سود کو حلال کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ پھر مذہب کو انسانیت سے الگ کریں کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، مذہب الگ ہے، انسانیت الگ ہے، ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، اس بنیاد پر رواداری کرو۔ رواداری کا مطلب یہ ہے
اگر کسی جگہ کسی ہندو کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اس کے لحاظ میں تمہیں وقت پہ نماز چھوڑنی پڑے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ دیکھو اگر کسی آدمی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہو اور وہ کسی کے گھر چلا جائے تو حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لیس البر الصیام فی السفر کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سفر میں روزہ رکھنا کوئی کمال، جب شریعت نے اجازت دی ہے اور تکلیف بھی ہو رہی ہے تو ایسے اگر کسی کے گھر چلے گئے اور اس نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے اور اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا، اس کا خرچہ جو ہے وہ ضائع ہوگا، تو اس کی دل جوئی کے لیے نفلی روزہ توڑ دو، بعد میں رکھ لینا، اس کا تو ہے نا کفارہ۔ کہتے جب مسلمان کے لیے اتنی رعایت ہے تو غیر مسلم اور زیادہ رعایت کا حقدار ہے، کیونکہ وہ تو اسلام کے احکامات سے ناواقف، اس کو اسلام کے قریب رکھنا ہے، لہٰذا اگر وہاں نماز چھوڑنی پڑ جائے، فرض روزہ بھی توڑنا پڑ جائے تو کوئی حرج۔ دلیل کہاں سے لائے ہیں؟ حدیث سے، لیکن اس کا اس سے کوئی جوڑ ووڑ، تو اپنی بے دینی کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ جب آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے مرزا جہلمی ہے، ایسے ہی مرزا جہنمی بھی تھا نا، قادیانی، اس نے بھی تو اپنی نبوت کو کس سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی؟ قرآن سے۔ مطلب دو آدمی مسلمان ہو اور وہ بے دینی کرنا چاہتا ہو اور وہ کہے میں گرنتھ کی بات سناتا ہوں، کس کی؟ وید کی بات سناتا ہوں، تو مسلمان کہاں مانیں گے؟ قرآن کے مقابلے میں گرنتھ تو نہیں چلے گی نا، اس کو اپنی بے دینی کس سے ثابت کرنی پڑے گی؟ قرآن سے ہی ثابت کرنی۔ لہٰذا مرزائیوں نے قادیانی کے حق میں نبوت کس سے ثابت کرنے کی کوشش کی؟ قرآن سے۔ تو بے دینی یہیں سے نکالتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان نے، مرحوم، اب میں ان کو مرحوم کہتا ہوں، پہلے نہیں کہتا تھا، اب میں مرحوم کہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، ان نے بھی اپنے زمانے میں بہت سارے ایسے مسائل بیان کیے، ایسے عقیدے بیان کیے جو قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے، اگرچہ ان کے پاس اس کی دلیل ہے لیکن وہ دلیل صحیح نہیں ہے، غلط ہے، قرآن و حدیث کی غلط تعبیر اور تشریح۔ تو اس طرح کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جب مخالفت پر اتر آئیں قرآن و حدیث کی یا ائمہ مجتہدین کی، تو پھر ان کی یہ مخالفت صرف کسی ایک امام کی یا کسی عام انسان کی مخالفت نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی براہ راست مخالفت ہے اور اس پر جہنم کی وعید ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، عام طور پہ زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، ہاں جو آدمی صدقے کی بات کرے، تمام صدقے آ گئے اس میں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات دیا، او معروف، یا کوئی بھلائی کی بات کہے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرے، یہ بڑا کام ہے لوگوں کے درمیان صلح۔ یہ صلح کئی طرح کی ہے، لوگوں کے درمیان یہ بھی صلح ہے، میاں بیوی کی صلح کراؤ، ہمسائے ہمسائے کی کراؤ، دوست کی صلح کراؤ، رشتہ دار کی صلح کراؤ، اولاد کی اور والدین کی، بہن بھائی کی صلح کراؤ۔ ایک صلح یہ ہے، ایک صلح یہ ہے مخلوق کی اللہ سے صلح کرواؤ، یہ بھی ایک صلح ہے نا، اصلاح بین الناس، یہ بھی ایک مطلب ہے، لوگوں کے درمیان ایسا اصلاحی کام کرو کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ لہٰذا یہ کہنا سننا بیٹھنا یہ بھی کیا ہے؟ اصلاح ہے، یہ بھی امر بالمعروف ہے، یہ بھی اصلاح بین الناس ہے۔ ومن یفعل ذلک، جو آدمی یہ اعمال کرے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اس کو اجر عظیم دیں گے ہم قیامت کے دن۔ ومن یشاقق الرسول، جو آدمی رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، جبکہ ہدایت رسول کے ذریعے سے کھل کر سامنے آ چکی ہے، اب ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، پوری ہدایت کی بات سامنے آ گئی، کیا رہ گیا جو رسول نے بیان نہیں کیا، اب کسی اور کو وہاں محنت کرنی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یا جو آدمی مسلمانوں کے اجتماعی طریقے کی مخالفت کرے، بات سمجھ آ گئی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو جو وہ کرتا ہے کرنے دیں گے، اسی کے حوالے کر دیں گے جدھر وہ منہ کر کے جا رہا ہے، جدھر جانا چاہتا ہے بھاگ رہا ہے گھوڑے کی طرف، بھاگنے دو، نُصْلِهِ جہنم، کھینچیں گے اس کو ہم جہنم کی طرف، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسول اللہ الکریم۔